ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، شرعی مسائل اور ان کا حل اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 28واں روزہ اختیار کیا الحمدللہ، اور یہ بہت کرم ہے، اس کا فضل ہے اللہ رب کریم کا کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ گزرتی ہوئی آخری الوداعی گھڑیاں ماہ رمضان المبارک کی، اور بڑی یادگار گھڑیاں ہوتی ہیں یہ۔ ہر سال ہی جب ماہ رمضان آتا ہے تو خوشی سے ہر چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے ماہ رمضان تو ایک چہرے پر اداسی ہوتی ہے کہ یہ ماہ مبارک جس میں تلاوت، نمازیں، دیگر ذکر و اذکار اور دیگر صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں مسلمان، اور ایک بہت اچھا ایک ماحول نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ماحول بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح پیار، محبت، اتفاق، صبر، ایثار، یہ تمام چیزیں ہم میں رہیں تو ایک آئیڈیل ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی جناب بتائیے گا۔ طیب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن شریف تراویح کے اندر وہ ہمارا 28ویں شب کو ہماری محلے کی مسجد میں ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن 27ویں شب کو ختم ہونا تھا، لیکن کسی صورت میں جو حافظ صاحب تھے وہ آئے نہیں تھے، تو اس صورت میں ہمارا جو قرآن شریف تھا جو تراویح کا وہ 28ویں شب ہوا ہے۔ لیکن انہوں 15-16 سال کا ایک لڑکا تھا، اس نے جس دن وہ نہیں آتے نا تو 15-16 سال کا ایک لڑکا تھا، انہوں نے اس دن تراویح پڑھائی ہے، تو اور وہ بھی انہوں نے 27 سپارے سے پڑھائی ہے، تو اس صورت میں کیا ہماری تراویح ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 17ویں سپارے کے اندر یہ سجدہ جو دوسرے اس میں سجدہ ہے، تو یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سجدہ کرنا مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن میں اچھا لیتے ہیں جناب آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا سوال ہے کہ ایک مسجد کے متولی ہیں جن کی خالصتاً آمدنی سود کی ہے، اچھا، وہ اسی آمدنی میں سے امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں، تو اب امام صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا میرا وہ پیسے لینا جائز ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن کرنے والے سنت کام کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جی جناب، جی مفتی صاحب۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 15-16 سالہ لڑکے نے امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی، تو یہ 15-16 سال کے بچے نے نماز پڑھائی، وہ 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور بالغان کی امامت کر سکتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور قرآن کو چونکہ کمپلیٹ کرنا تھا 28ویں شب میں انہوں نے پچھلا پڑھ لیا ہے، تو بالکل درست ہو گئی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور متولی اگر کچھ بھی کماتا ہے، سود سے اس کی آمدنی حرام قطعی بھی ہو فرض کر لیں، لیکن جب وہ امام کو تنخواہ دے گا تو امام کا تنخواہ لینا بالکل طیب اور حلال ہے۔ یہ امام ان کے ذرائع کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں۔ اس طرح تو ہر تقریباً جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بینک سے لون لیتی ہیں اور دیگر معاملات ان کے مشکوک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب امپلائی کی تنخواہ لینا ہی منع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام پیسہ بینک میں رولنگ میں ہوتا ہے، جی جی، آپ کو جو آپ کیش نکلواتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی سود آیا اسی میں سے آپ کو کیش دے دیا، تو کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی حاجت نہیں ہے، امام صاحب بالکل تنخواہ لے سکتے ہیں۔ اور عید کے سنت کام صبح فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، تیل لگانا، نئے کپڑے پہننا، نئے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا، عیدگاہ کی طرف جانا اور آہستہ آواز میں تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں آہستہ آواز میں۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے ہوتی ہے، اس میں آہستہ آواز میں، اور وہاں پہ جا کے ادب سے بیٹھنا، نماز ادا کرنا، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور گھر میں آ کے کھانا وغیرہ کھانا، خوشیوں کا اظہار کرنا۔ اور عید الفطر کے اندر یہ ہے کہ جب جائیں تو پہلے کوئی چیز کھا کر جائیں، یہ مستحب ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اندر جانور کی کلیجی سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، تو 3 کھجوریں کھا کے چلے جائیں تو یہ سنت مزید ادا ہو جائے گی۔ اچھا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جائیں ایک راستے سے اور آئیں دوسرے راستے سے، کیا اس کے بھی میں بھی جی یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، جس کی ایک لاجک یہ بیان کی کہ راستے بھی چاہتے تھے کہ سرکار کے قدمین شریفین کو چومیں، سبحان اللہ، تو سرکار سعادت بخشتے تھے ایک راستے کو پہلے پھر دوسرے راستے کو، تاکہ وہ حسرت میں مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے کھانے پینے کی چیز نفلی صدقے کی جو ہوتی ہے وہ الگ کر کے رکھ دے اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی ادا کر دے کہ یہ اس شخص کی امانت ہے، تو کیا اب یہ شخص خود اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے؟ ہم ٹھیک ہے۔
दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 92 किलोमीटर की मुसाफत पर जाते हुए किसी के घर में अगर पूरे 24 घंटे का स्टे कर लिया जाए तो कि अब शरई मुसाफत कहाँ से काउंट करना होगी? ठीक है, तीसरा सवाल। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर काम करने वाले मास्टर से किसी काम का इजारा किया हो और किसी दिन वो काम ना करवाया जाए जो उससे फिक्स किया है, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा काम करवा लिया जाए जो उससे फिक्स नहीं किया हुआ है, तो इस सूरत में क्या हुक्म शरा होगा? ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जी 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 मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा था कि किसके मुतालिक के ये शरई फकीर है, मैं उनको ज़कात दे दूँ, तो मैंने हाँ कह दिया था। उन्होंने उनको ज़कात दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो शरई फकीर नहीं है। तो बच्ची को मैंने बताया तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे दूंगी, ये मैं आपको माफ करती हूँ। तो क्या ऐसा है या मुझे वो अदा करनी पड़ेगी? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल जवाब पर आते हैं। जी मुझसे जी, एक तो इन्होंने कहा कि किसी ने कुछ खाने की चीज़ किसी को देने के लिए नफली सदक़े की नीयत से अलहदा कर ली, तो क्या ख़ुद यूज़ कर सकता है? देखें, अलहदा करने से वो कोई सदका नहीं बन गया जब तक कि आप अदा नहीं करें। ठीक है, तो वो आपके पास है, आपका माल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में और देना चाहें तो दे दें। 92 किलोमीटर से दूर जाने का इरादा हो, शहर की हदूद से इंसान बाहर निकल जाए तो वो शरई मुसाफिर होता है, लेकिन शर्त यह है कि 92 किलोमीटर लगातार जाने का इरादा हो। जैसे अब ये कह रही हैं बीच में अगर एक रात के स्टे का पहले से इरादा था तो फिर वो 92 लगातार तो जाना ना हुआ, बीच में स्टे कर लिया, तो फिर वहाँ से आगे 92 का एतबार होगा। इसके अलावा अगर नौकरानी से काम कुछ फिक्स कर लिया, जैसे डस्टिंग करनी है और बर्तन धुलवाने, अब कहा कपड़े भी धो दें, तो ये उस काम से हट कर है। काम फिक्स है तो इसका अलहदा इजारा करना चाहिए, अलहदा या उस वक्त पैसे दे दें, भाई ज़्यादा दे देंगे, ये काम कर दो ज़रा। यूँ नहीं कर सकते कि आप उसको तब्दील कर लें, क्योंकि हर काम की नौयत मुख्तलिफ होती है। कपड़ों में मेहनत ज़्यादा है, बर्तनों में कम है, और डस्टिंग में तो वैसी मासियाँ मार लेती हैं डंडियाँ और कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाती हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, तो फ़र्क होता है। ये कहती हैं बच्ची को मैंने कह दिया था फलां को ज़कात दें, वो शरई फ़कीर नहीं निकला, जब नहीं निकला तो यकीनन ज़कात अदा नहीं हुई है। अब बेटी आप ही कहती है मैंने आपको माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ज़कात तो अदा करनी ही होगी, ठीक है ना? तो आप अपनी तरफ से अदा कर दें, बच्चे को बता दीजिएगा उतना अमाउंट किसी शरई फ़कीर को। ठीक है। कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरे दो सवाल हैं। जी जी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि मेरी बेटी का नाम पहले सैयदा फातिमा था, तो कुछ मसले मसाइल होने की वजह से मैंने उसका नाम चेंज करके सैयदा मोमिना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बच्ची मेरी परेशान ही रहती है, हर वक्त उसको लगता रहता है, एक ही महीने में उसको कई दफ़ा परेशानी का सामना रहा है, और हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान रही है। तो मुझे किसी ने कहा था कि आपकी पूरी फैमिली पर इस पर नजर बद है, तो सवाल मेरा ये था कि क्या वाकई नजर बद की वजह से इतनी परेशानियां होती हैं, या ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, या हमारी ही किसी कोताहियों की मतलब वो है सजा है, इसका तायुन कैसे किया जाए? दूसरा सवाल बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे रोने जब दुआ मांगते हैं तो उस वक्त रोना नहीं आता, तो क्या ऐसा है कि क्या ना रोने की वजह से दुआ ही कबूल ना हो? अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, सवाल बताइए। हाँ जी, मैं ये कहती कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो दीन की तरफ भी नहीं है, उनका जो है ना वो रुझान दीन की तरफ भी नहीं है, कुरान पाक भी नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ, और मैं नमाज पढ़ती हूँ, उनको कहती हूँ नमाज पढ़ लें, तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि वो उनको गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी लड़ाई इसी बात पे ज़्यादातर होती है। फिर वो मुझे कहते हैं कि तुम ना मौलवी से शादी कर लो, या तुम ना उधर शिफ्ट हो जाओ, मस्जिद में शिफ्ट हो जाओ। तो ये मेरी को कहना, मतलब मैं अगर उनको नमाज का या कुरान पाक पढ़ने का कहती हूँ तो आपका सवाल पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। जी सर। देखें, पहली बात तो ये कि अच्छे नामों के कोई बुरे असरात होते नहीं। इतना खूबसूरत नाम था सैयदा फातिमा, बहुत खूबसूरत नाम। अगरचे दूसरा नाम भी खूबसूरत आपने रखा, लेकिन ये दकियानूसीपन है, यानी नाम में आपने नहुसत महसूस की, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। ये लोग कहते थे नाम भारी हो गया, भाई आपको कैसे पता चला नाम भारी है? इस तरह नाम, अच्छे नाम बिल्कुल तब्दील नहीं करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि नज़र बद हक़ है, और ये लगती है तो इसके मुज़र असरात भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तलातुम का शिकार हो जाए, सर में दर्द हो गया, कोई चीज़ टूट गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं और आर्जी होती हैं, उसके बाद नज़र बद ख़त्म हो जाती है, दायमी रहती नहीं है। अब कैसे तायुन करें कि अल्लाह की आजमाइश है, नज़र बद है, या हमारे किसी शामत अमाल का नतीजा है? तो देखें, बेहतर तो यह है कि हम अपने अफ़ाल व अमाल को देखें। हम बाद वक़्त बहुत सारे गुनाह कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे होते, लेकिन चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मानता रहे। ये बात गलत होती है। अब अगर मुसीबतें आएँ तो शामत अमाल का नतीजा ही मुकर्रर करना चाहिए। अगर आप नेक परहेज़गार हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, फिर कुछ आए तो वो आजमाइश समझना चाहिए।
ٹھیک ہے نا, امتحان اور آزمائش. تو یہ بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کی سن کر جو غیر شرعی آپ کو مشورے دے رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں نام بدل دیا, کبھی کہتے ہیں جی نظر بد لگ گئی ہے, کبھی جادو ٹونا کہتے رہیں گے, ان کو چھوڑ دیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد طلب کریں, دین کی طرف آئیں, اللہ کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں دور کرے گا, انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ہٹ جائے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان روئے نہیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رونے سے دعا کی قبولیت کا کوئی تعلق نہیں. اگر ریاکارانہ طور پہ روئیں تو وہ تو اور وبال آخرت ہے. لوگوں کو رلانے کے لیے خالی ایسے موڈ بنائیں, اور وہ تو اللہ کے لیے سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو رلانا آپ کا مشن بن گیا. تو رونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل نارمل انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے آنسوؤں سے معاذ اللہ کوئی اللہ پہ اثر ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہوتا, وہ بے نیاز ذات ہے. تو اس لیے آپ بالکل نارمل انداز سے کریں, بدتکلف رونے کی بھی حاجت نہیں ہے. خود آنسو نکل آئیں تو الگ بات ہے, لیکن دعا کی قبولیت کا اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں. بہن نے شوہر کے دین سے دوری کا شکوہ کیا. ہماری گزارش یہ تھی جب آپ ماشاءاللہ ایسا ذہن رکھتی ہیں تو آپ کو دیندار سے نکاح کرنا چاہیے تھا. یقینی سی بات ہے کہ پہلے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا نا, اب اس پہ شکوہ کرنا یہ مطلب مناسب نہیں. آپ پیار محبت سے کہیں, آپ سختی نہیں کر سکتی, آپ جھگڑ نہیں سکتی ہیں, اس میں آپ خود گناہ گار ہوں گی. پیار محبت سے کہیں, نرمی سے کہیں, مان لے ٹھیک, نہیں مانے تو اللہ سے دعا کریں ان کو ہدایت مل جائے. ان پر بھی کوئی وبال نہیں ہے. ہاں وہ ان پہ کوئی وبال نہیں ہے, ان پہ تو ویسی وبال نہیں ہے. یہ نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل اس طرح ان پہ کوئی, انہوں نے تو کہہ دیا بس اتنا ہی کافی. نرمی سے آپ کہیں مان جائیں ٹھیک, ورنہ اپنا گھر خراب نہ کریں. اس صورت میں آپ بعض صورتوں میں بلکہ خود گناہ گار ہو سکتی ہیں, تو نرمی سے کہیں. ٹھیک ہے, کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جی میرے یہ 3 سوال ہیں کہ رات میں جوئیں دیکھنا کیسا ہے, کہ جیسے عموماً بڑے لوگ منع کرتے ہیں کہ نحوست ہے, یوں ہے تو نہیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جس ٹب میں ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو اس ٹب میں ہم پانی بھر کے جیسے پوچا وغیرہ دھو سکتے ہیں؟ مطلب پوچا کوئی ناپاکی کا نہیں ہے, بس جیسے گھر میں لگاتے ہیں وہی پوچا ہے. تیسرا سوال بتائیے گا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں نے جو پہلے عورتیں گھر میں پڑھاتی تھی اس میں پڑھا ہے, تو بیچ میں مجھے کسی نے کہا کہ جب صحیح نہیں پڑھا جاتا تو نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک. پھر میں نے پڑھنے کی کوشش بھی کی لیکن میں نہیں پڑھ سکی. پھر میں نے 5-6 مہینے پڑھا بھی نہیں, لیکن پھر میں نے یہ سوچ کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا کہ کیا اس طرح کیا میں قرآن پاک نہ پڑھوں, تو اس طرح قرآن پاک میں پڑھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی آپ کی, دوبارہ ٹرائی کیجیے گا, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی یہ عورتوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جی رات کو جوئیں نہ دیکھیں. وہ تو یہ بھی بچوں کو ڈراتی ہیں کہ جوئیں نکال دو نا, رات کو اٹھا کے تمہیں پانی میں پھینک دیں گی. وہ اتنی بہادر جوئیں ہیں, دیکھیں وہ اربوں اربوں کی تعداد, بچوں کو ڈرانے کے لیے. ہاں تو وہ ڈرانے کے کوئی لاجک نہ. اچھا خود یوں کھجاتی رہیں گی اور یوں پکڑ پکڑ کے ادھر ادھر دیکھ کے مارتی رہیں گی. بھائی آپ سر کی جوئیں نکالو, بچوں بھی کھجا کھجا کے تھک گئے بچے. تو بہرحال رات میں جوئیں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے. اور جس ٹب میں آپ کپڑے دھوتے ہیں اس میں پوچا دھویا ناپاک نہیں ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ اور جگہ آپ دھو لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ناپاک بچے نے پیشاب کیا کچھ ہو تو اس میں نہ دھوئیں. اور اگر دھو بھی لیں تو ایک دفعہ اس میں پورا پانی بہا دیں اچھی طریقے سے, وہ پاک ہو جائے گا. اور تجوید سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات آپ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو غلط نکال دیں تو معنی بدل جاتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد, قل موٹا پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اور چھوٹے کاف سے ڈنڈے والے کاف سے کل ہو اللہ کہہ دیا معاذ اللہ, اس کا مطلب ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. تو معنی کیسا بدل گیا؟ اس اعتبار سے آپ تجوید سیکھیں, اور تھوڑا تو جتنا آپ سیکھتے رہیں وہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تجوید کے ساتھ صحیح کر لیں, انہیں آپ بار بار پڑھتی رہیں, اور تجوید مکمل سیکھ کے پھر پورا قرآن بھی آپ پڑھیں. اور بڑی آسانی ہے آج کل یوٹیوب پہ آپ ہیں, کیو ٹی وی پہ قرآن پاک سکھا رہے ہیں, ان کو آپ سن کر آرام سے تجوید سیکھ سکتی ہیں. کوشش جاری رکھیں. کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم, سوال بتائیے گا. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, اور وہ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, تو کیا وہ زمین میں بیٹھ کے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دوسرا سوال. اچھا دوسرا سوال یہ کہ ابھی میں کافی دن سے کال ٹرائی کر رہی ہوں لیکن لگ نہیں رہی تھی. میں نے ابھی بیچ میں رمضان میں ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ, اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک کسی مطلب عالم تھے یا مفتی تھے, جو بھی انہوں نے سوال جواب یہ دیا کہ 52 تولے چاندی اور 7 تولے سونا کسی نبی پاک کے دور میں ایک ہی ریٹ سے, مطلب, اور ابھی جو ہے دونوں ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن حکم جو تھا وہ نبی پاک کے دور کا ہے. تو ابھی اگر کوئی نہیں دے سکتا 7 تولے سونے کے پیسے, تو وہ 52 تولے
चांदी के हवाले से ज़कात निकाल सकता है, लेकिन है सोना उसके पास। ठीक है, ठीक, कोई और सवाल आपका? बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गया जी। देखें, एक तो यूट्यूब पे हर एक को ना सुने, हर एक मुफ्ती नहीं होता है, ठीक है। वो आम आलिम होते हैं, अपने इज्तिहाद कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। पहली बात तो ये कि 7.5 तोला सोना 52.5 तोला चांदी, 7 और 52 नहीं है। दूसरा, ये कहाँ से उन्होंने निकाल लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बराबर था। उस वक्त दराहिम और दीनार थे, दीनार की कीमत ज़्यादा, सोने का सिक्का था, और दराहिम ये चांदी का सिक्का, लाजिम इसकी कीमत उस ज़माने में भी कम थी, बराबर कहाँ से हो गया। तो ये गलत सलत उन्होंने बात बयान की है, जो फुक़हा ने हर दौर के एतबार से तवज्जो फरमा कर उन्होंने निसाब बनाया है, उसको फॉलो करें। ये अलग बात है कि सोने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चांदी का कम हो गया, हो सकता है कभी पलट जाए मामला कि सोने का कम हो जाए, चांदी का ज़्यादा हो जाए। इन चीज़ों को ना देखें, जो फुक़हा ने सोच समझ कर फैसला किया है उसको आप फॉलो करें, वही कुरान और हदीस की रोशनी में। आप अक्सर फरमाते हैं कि मुफ्ती गूगल की तरफ ना जाएं, आप सही जो मुफ्तियान दीन वही ना, मुफ्ती गूगल या शेख यूट्यूब ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें। अच्छा, बहन ने वो शौहर का कहा, हस्बैंड का, अगर वो बीमार हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो ईदगाह चले जाएं, बैठ के नमाज पढ़ लें, हो जाएगी। ठीक है, कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। हाँ, सवाल ये है मेरा कि भाई बहुत सारे लोग भाई प्रैक्टिकली कर्जे के नाम पे लेते हैं और फिर पैसा वापस ही नहीं करते। तो या तो हम झूठ बोल दिया करें हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छा, या उन पैसों को हम अपनी ज़कात में माइनस करें। ठीक है, तो इसका कोई मुफ्ती साहब हल बताएं। मैं फैज भाई बोल रहा हूँ। फैज भाई बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया से। अरे वाह जी, फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से सवाल करना था जी। कीजिए सवाल कीजिए। अब मेरे यहाँ पैसा जमा होता है हर साल, और ज़कात का एक साल पूरा होने से पहले मैं उससे खेत की बाग जमीन ले लेता हूँ ज़राअत की। अच्छा, हाँ, और उसमें जो है जो पैदावार लेता हूँ वो 10 साल 12 साल के पैदावार लेता हूँ। मैं आज जो बीज झाड़ लगाएंगे और 10 साल के बाद उसकी क्रॉप आएगी। अच्छा, तो इस पर ज़कात का क्या हुक्म है? दूसरी चीज, मेरे यहाँ अगर अजनास पैदा होते हैं, जो क्रॉप होती है हार्वेस्ट होने के बाद, उसकी क्वांटिटी ऑफ ज़कात जो है क्या हम पैसे के हिसाब से निकाल के दें या वो बेच के उसका पैसा दें? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को, आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, मेरा एक सवाल था। हाँ जी। चौधरी उसामा बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा एक कजन है, चाचू है, उन्होंने एक कब्रिस्तान के लिए जगह दी हुई है ना। अच्छा। अपने रिश्तेदार कुछ महल्लेदार भी हैं। जी जी जी। तो उधर हम इफ्तारी करवा सकते हैं? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं बिल्कुल आपके सवाल को। बहुत शुक्रिया जी साहब। जी, एक तो कहते हैं कर्ज देते नहीं है लोग, देते नहीं है, मांग तो लेते हैं, तो क्या झूठ बोलते हैं या ज़कात की नियत कर लें? देखें, झूठ तो ना बोलें। अगर आप समझते हैं कि कर्ज लेकर एक शख्स नहीं देगा और उसकी मांगने की आदत है तो साफ मना करें आप उसको, ताकि उसकी हौसला शिकनी हो। और अगर कोई ऐसा है कि वाकई ज़रूरतमंद है और आप समझते हैं तो फिर आप ज़कात की नियत से उसको दे दें। अच्छा। फिर कर्ज की नियत से ना दें, ज़कात की नियत से एडवांस दे दें। साल के आखिर में हिसाब जब करेंगे तो इसको उसमें से माइनस कर दीजिएगा। ठीक। एक ही कहते हैं कि ये पैसा मैं जमा कर लेता हूँ, साल से पहले ज़री ज़मीन ले लेता हूँ और उसको ग़ालिबन ठेके पे दे देते हैं ये 10 साल के लिए। तो जो ज़रूरी ज़मीन होती है, अगर तो ये कुदरती वसाइल से सैराब हो, पानी आपको ख़रीदना ना पड़े, तो उसकी जितनी पैदावार होती है उसका 10वां हिस्सा आपको अल्लाह की बारगाह में देना होगा। इसको उशर कहते हैं, 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा वो चाहे वो आमदनी उसमें से पैदावार में से आप दे दें, यानी बेच कर, चाहे आप वैसे कैश दे दें, उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक। और अगर कुदरती वसाइल से सैराब ना हो, आप बाकायदा पानी ख़रीदते हैं तो निस्फ उशर होता है। अच्छा। यानी 20वां हिस्सा, फिर वो कम हो जाता है, तो फिर वो आपको देना होगा। और एक कब्रिस्तान की जगह ली हुई है, उस पर कहते हैं हम इफ्तारी करवा सकते हैं कि नहीं। अगर इनकी मुराद ये है कि अभी दफन कोई भी नहीं हुआ, इरादा ये है कि यहाँ पे कब्रिस्तान बना देंगे, तो फिर तो इफ्तारी कराने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कुछ मुर्दे दफन हो गए तो फिर वहाँ खाना पीना उलमा ने मकरूह लिखा है, फिर वहाँ ना करें, कहीं और जगह। ठीक है, कॉलर्स हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सलाम। रईस साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। एक सवाल ये है कि ये बच्चे की जो खतने होते हैं, क्या ये अगर ना करवाए जाए तो क्या यह गुनाह में शामिल होता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो हकीका है ये जिंदगी में कितनी उम्र तक कर सकते हैं? कितनी मरतबा कर सकते हैं? यानी किस उम्र में हकीका कर सकते हैं? ठीक है जनाब,
شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی آپ کی. جی بس جی، ختنہ کروانا جو ہے یہ ہمارے مسلمان ہونے کی ایک علامت رکھی ہے، اور یہ اس کی سنت بہت زیادہ موقع ہے، اس لیے قریب با واجب اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. تو بالکل کروانا چاہیے، نہیں کروائیں گے تو اس کا وبال ہے. اور عقیقہ جو ہے 7ویں دن کے اندر یا 7 دن کے اندر کرنا، یہ سنت کریمہ ہے. 7ویں دن کراس ہو جائے تو پھر سنت نہیں رہتا، مستحب ہو جاتا ہے. یعنی اب بھی ثواب ملے گا لیکن آپ کی سنت ترک ہو گئی. اور زندگی میں جب کبھی پھر آپ کریں، اگر نہیں ہو سکا فوراً تو جوان ہو کے بھی بچوں کا کر سکتے ہیں. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو یہ کہ رمضان کے ختم ہونے کا افسوس زیادہ ہوتا ہے، عید کی خوشی بالکل نہیں ہوتی ہمیں، تو اس سلسلے میں بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سپوز بتا رہی کہ فجر کی نماز جب سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم بعد کی صورتیں پہلے پڑھ لیں یا بعد میں جو فرض پڑھتے ہیں اس میں شروع کی پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ جیسے آگے پیچھے کر لیں، پہلے کی بعد میں، بعد میں لحاظ سے. ٹھیک ہے، ترتیب کے لحاظ سے. جی میرے بھائی شامل کرتے ہیں. اوکے میرے بھائی. جی بہت شکریہ آپ کا. جی وہ صاحب. جی، یہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. جو لوگ قدر کرتے ہیں رمضان کی، ان کو اس کا زیادہ غم ہوتا ہے جانے کا. اور عید پہ عمومی طور پر ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہیں، وہ فلاں سے نہیں مل رہا، وہ فلاں سے نہیں مل رہا، دل دور ہے، تو وہ خوشیاں وہ رہی نہیں ہیں اب جو پہلے دور میں ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو رہے ہیں، پورا خاندان جمع ہو رہا ہے، تو یوں بعض اوقات خوشی کم ہوتی ہے، صدمہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ غم بنائیں، احساس غم گناہ ہے اور عید کی خوشی نہ ہونا کوئی گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن کوشش کریں جانے کا غم بھی ہو. لیکن عید آئے تو ایسا نہ ہو کہ سب خوشی منا رہے ہیں، آپ منہ بنا کے سائڈ میں بیٹھیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. آپ شیئر کریں خوشی، اچھی بات ہے، سنت ہے. اور دیکھیں جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ ایک نماز کی آگے پیچھے کی رکعتوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سنت کا فرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ معلوم ہوا اگر آپ نے سنتوں میں بعد والی پڑھ لی اور فرض میں پہلے والی پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیپریٹ نماز ہے. ہاں، وہ سیپریٹ نماز ہے. ہاں، اگلی پچھلی رکعت کے اندر خیال کریں، پہلی رکعت میں پہلے والی پڑھیں ترتیب کے اعتبار سے، دوسری میں اس سے اگلی پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سنتوں میں بھی 4 اس طرح سنتوں میں. جی ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں جو کموڈ ہے، مطلب بیت الخلاء، تو اس میں وہ کموڈ اگر 90 پہ ہے تو قبلہ رخ 60 ڈگری پہ ہے، مطلب اتنا ڈفرینس ہے تھوڑا سا. تو اس صورت میں ہم مطلب بے ادبی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ میرا دوسرا سوال ہے، اکثر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے لگتا ہے کہ شاید کوئی بال کی ذرا سی کوئی لٹ باہر ہے یا پھر تھوڑی سی چادر پیچھے کو ہو گئی، تو کیا نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مطلب ایک فیملی ہے جو افورڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی بس انہیں ہر چیز، کچھ بھی کھانے پینے، برتن ہر چیز، مطلب ایک مانگنے کی ہیبٹ ہو، وہ اس چیز کی وہ نہ کرتے ہیں اور اکثر چیزیں خراب بھی کر کے واپس کرتے ہوں. اس صورت میں اگر انہیں کچھ دینے سے دل تنگ پڑے تو یہ سورہ معون کی وعید تو نہیں کہ اس عام استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. سر میں اسلام آباد سے عمران بات کر رہا ہوں. فرمائیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ آج کل ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ جماعت کے دوران جب وہ تکبیر کہتے ہیں تو ان کی تکبیر کافی لمبی ہوتی ہے. یعنی جب رکوع و سجود جب ہم کرتے ہیں تو اس میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بہت سلو ہو جاتی ہے ہماری جماعت کی جو تکبیریں ہیں، تو وہ اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. اور مفتی صاحب ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ کیا شوہر جو ہے بیوی کی اجازت کے بغیر شرعی داڑھی رکھ سکتا ہے؟ اچھا چلو یہ لے لیتے ہیں پہلے. بالکل دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہو تو پھر مخلوق کی اجازت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو بالکل وہ رکھے گا. بیوی کی اجازت کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر بیوی فرض کر لیں کہ وہ ایک ماڈرن گھرانہ ہوتا ہے، پھر وہ دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو ان کے اپنے کچھ میل جول کے لوگ ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے پھر مذاق اڑانا یا ریئیکشن کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں بیوی میں ہمت پیدا کرنا بہت اچھی بات ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور ہمت پیدا کر دیں، لیکن یہ بیوی کی اجازت پر موقوف نہیں ہوتا. اگر کموڈ 60 کے اینگل کے اوپر ہے، دیکھیں 90 پہ تو بالکل منع ہے، اور پھر ادھر سے 45 اس میں بھی رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے باہر ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر اس تک بھی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں، بخاری میں قول نقل ہے
کہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں پر ہم نے استنجا خانوں کو کعبۃ اللہ کے رخ پر پایا تو ہم تھوڑا سا منحرف ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتے تھے بعد میں کہ اللہ اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دے، تو تھوڑا بہت ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ کہتی ہیں سلام پھیرا لگا کہ کچھ بال کی لٹ باہر رہ گئی تھی تو نماز دوبارہ پڑھیں، اتنی لٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں گھر کی تو وہ خراب کر کے واپس کر دیتے ہیں، تو سورہ معون میں جو ہے کہ عام برتنے کی چیزیں نہیں دیتے ہیں، ان کی وعید میں تو ہم شامل نہیں ہوں گے اگر منع کریں، بالکل نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں جو اتنے بے پرواہ لوگ ہیں کہ جو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ جو آیت ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ آپ بالکل ہی نہ دیں ان کو، جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور یہ استعمال کی چیز کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے ان کو دینا، جیسے چینی دے دی، پتی دے دی، ہیبیچول ہو جاتے ہیں، مالک بنا دیں۔ ہاں تو ابھی اس قسم کے لوگ جو ہیں جو اتنے بے پرواہ ہوں کہ آپ کی چیز خراب کر کے دے دیں، یعنی بعض اوقات ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ مشینری کو اتنا خراب کر دیں گے، ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے، جگ گرا دی، اس میں کریک لگا ہوا ہے، اب اس میں وہ جوسر اگر بنائیں تو وہ باہر ہی نکلتا ہے وہ جوس باہر کو، تو یہ آپ نے چیز صحیح استعمال نہیں کیا، اب ان کو منع کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امام صاحب تکبیرات بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں تو قوم ذرا پریشان ہو جاتی ہے، بہتر یہ کہ آپ امام سے ریکویسٹ کر دیں امام صاحب سے کہ امام صاحب تھوڑا سا جلدی کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات واقعی تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، اور یہ سنت بھی نہیں ہے، اتنا لمبا کر دینا کہ پبلک کوفت کا شکار ہو، یہ سنت نہیں ہے، لیکن امام صاحب کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کی جائے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکا، میں تراویحوں کے ساتھ پڑھوں گا، تو تراویح پڑھنے کے بعد وتر جو ہے باجماعت پڑھ سکتا ہوں یا علیحدہ؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عابد بول رہا ہوں بھاولپور سے۔ جی جناب۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ پیر کی شرائط میں یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، یہ فاسق مولن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فاسق مولن کیا ہوتا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں عشاء اگر جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں بہاری شریعت وغیرہ میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر آپ عشاء جماعت سے نہ پڑھ سکے تو وطر بھی جماعت سے نہ پڑھیں، لیکن یہ کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ جماعت کی موافقت بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کی عشاء جماعت سے نکل بھی گئی آپ وطر جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور فاسق اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، اب اگر وہ سب کے سامنے کر رہا ہے تو اس کو اعلانیہ کرنے والا کہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے سب کے سامنے، اور اس کو عربک میں معلن کہتے ہیں، تو فاسق معلن جو سب کے سامنے گناہ کبیرہ کر رہا ہو، اور چھپ کر کرتا ہے تو فاسق غیر معلن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں اور غالباً آخری کالر ہیں آج کی اس پروگرام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بات کروں جیلم سے جناب۔ جی جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا یعنی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کیا مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ جی جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا کہ اگر سفر کے لیے ہم جا رہے ہیں تو سفر کے لیے کم از کم کتنا سفر طے کرنا چاہیے؟ یعنی کہ یہ سفر کا جو تعین ہوتا ہے گھر سے گھر تک ہوتا ہے یا بیرون شہر سے ہوتا ہے؟ ٹھیک، تینوں سوالات شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب، دیکھیں سر ڈھک کے نماز پڑھنا افضل اور مستحب ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا ادب ہے، لیکن اگر سر ڈھکنے سے نماز میں کوفت ہوتی ہے، خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے، جیسے سخت گرمی، تو برہنہ سر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے بھی بغیر گرمی کے ویسے سستی کے ساتھ بھی برہنہ سر نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی نہیں ہے، زیادہ ادب کے خلاف، تنزیہی بھی نہیں کہیں گے اس کو، ادب کے خلاف تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ کو تجوید کے ساتھ اور مناسب انداز سے، لفظ چبے نہیں، واضح طور پہ سمجھ میں آئے، ترتیل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جو قصر شروع ہوتی ہے وہ جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ شرعی مسافر ہو جاتے ہیں اور قصر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ کسی دوسرے سٹی میں پہنچ کر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لیں، اگر اس سے کم ہے تو قصر چلتی رہے گی، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو پوری ہو جائے گی، یا وہاں جا کر آپ مقیم امام کے پیچھے اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب بھی پوری پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنے مختصر وقت میں اتنی زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ سوالات کرتے ہیں، اور آپ کا دین کے ساتھ جو تعلق ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے شرعی مسائل
کو جاننے کے لیے, ان کے جوابات کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے. ہمارے تمام ویورز, تمام کالرز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ یکم رمضان سے لے کر اب تک, اور اب سے لے کر انشاءاللہ جو آخری سحری ہوگی ہماری, تب تک آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک تعلق ہے اور رہے گا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, سیگمنٹس ہوں گے اور ہمارے مہمانان گرامی ہوں گے, موضوع ہوگا اور اس موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی. اذان فجر کے بعد اسی طرح آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا, اور جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان